تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یقین کامل ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اس بات پر یقین کر لے کہ خدا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، رب کو مان لے، تو پھر وہ اس بات پر یقین کر لے کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ رب چاہے گا تو نقصان ہوگا، رب نہیں چاہیں گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کو مشکلات میں کس طرح جینا ہے، دکھوں کے درمیان، پریشانیوں کے درمیان، دشمنوں کی سازشوں کے درمیان، مخالفت کے درمیان، مال کی پریشانی کے درمیان، یا جسمانی طور پر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے درمیان جینا کیسے، اس دور میں کرنا کیا ہے، مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشکل وقت ہر ایک انسان پر آتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کوئی دولت مند بندہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ غریب آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، اس دور میں آپ کا رد عمل کیا ہے، اس دور میں آپ کا وتیرہ کیسا ہے، اس وقت میں آپ کا مزاج کیسا ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی، کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ المکرمہ میں جب وہاں پر ابو جہل کا قبضہ تھا، جب عتبہ وہاں بدماشی کرتا تھا، جب امیہ جیسے غنڈے وہاں موجود تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ارادہ فرمایا کہ ہجرت ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہی کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اس کعبۃ اللہ تک پہنچے اور چابی جس کے پاس ہے، ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ، تو اس کو جا کے کہا کہ چابی تو خانہ کعبہ کو کھول لو، میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے سخت بات کہی، کہنے لگا کہ اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے، یعنی بادشاہوں کا کوئی بچہ بھی آئے گا تو اس کو تو میں چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے انکار کس کو کر رہا ہے، جن کے حکم پہ سورج واپس آ جاتا ہے، جن کی انگلی ہلے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جن کو مالک کائنات، رب کائنات، رب العالمین، پوری کائنات کا پالن ہار جو ہے وہ جن کو خود سلام بھیجتا ہے، غیرہ جی آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں امت کو کیا سمجھایا، اتنی طاقت ہے کہ چابی اس سے ہم چھین سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ کھل جائے، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ نبوت کا ہاتھ لگے اور دروازہ بند رہ جائے۔
اللہ تعالیٰ کی تمام تر قوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کے سامنے ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کے سامنے کسی طرح کا کوئی اظہار کرتے ہیں، بلکہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے حوصلے کا درس انسانوں کو دیتے ہوئے عثمان بن طلحہ کے قریب گئے، اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ان لفظوں میں استقامت دیکھیں، یقین دیکھیں، دشمن کے سامنے ایک چیلنج کو دیکھیں کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تو میرے محلے کا رہنے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو ہمارا پرانے جاننے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیت اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس بیت اللہ کے متولی میرے دادا عبد المطلب تھے۔ نہیں نہیں نہیں، محمد رسول اللہ نے بڑی استقامت والی بات کی، فرمایا کوئی بات نہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ اور اس وقت کو آنے میں کتنا دن لگے، اس بات کو مکمل کرنے میں کتنے دن لگے؟ ہجرت ہوتی ہے مدینہ المنورہ، نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، لوگ آنے شروع ہوتے ہیں، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بدر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد احد کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں جب مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، 10 سال گزر گئے، 10 سال کا عرصہ۔ کیا سمجھایا امت کو؟ ارے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی تو حوصلہ تو رکھو، یہ 1-2 دن میں واپس جانے والی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی کو ڈائگنوز کرتا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، پھر وہ دوائیاں لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنی گولیاں صبح کھانی، اتنی شام، وہ 1 مہینے کی دوائی دے دیتا ہے۔ تو آپ گھر آ کے کیا کرتے ہو؟ کیا ساری دوائیوں کو پیس کے ایک دوائی کھا لیتے ہو؟ نہیں نہ کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے کہنے پر چھوٹی چھوٹی گولیاں صبح دوپہر شام لیتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوائی تو ساری کھانی ہے لیکن 6 ماہ تک کھانی ہے۔ اگر 1 دن میں کھا لوں گا تو یہ فائدے کی بجائے یہ بھی نقصان کر جائے گی۔ مشکل جب آتی ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ آپ مشکل کا سامنا کریں۔ آپ مشکل میں روئیں گے، آپ مشکل میں چلائیں گے، آپ مشکل میں ہر ایک دروازے پر جا کے مدد مانگیں گے، وہ مشکل اپنی جگہ کھڑی رہے گی، آپ کی بے عزتی کا سامان ساتھ میں مہیا کرے گی۔ اگر آپ مشکل میں چھٹ پٹائیں گے نہیں، اگر آپ مشکل میں صبر کریں گے، اگر آپ ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے، اگر آپ اپنے کپڑوں سے سمجھوتا کر لیں گے، اگر آپ ادھار مانگنے کی بجائے چند دن اپنے جسم کے ساتھ ادھار کر لیں گے، تو ایک وقت آنے والا ہے یہ مشکل فتح کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس مشکل کو آپ سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مشکل کے دنوں میں ہر ایک دروازے پر ماتھا ٹیکو گے، مشکل کے دنوں میں ہر ایک کے پیر پکڑو گے، مشکل کے دنوں میں ہر ایک کے آگے آنسو بہاؤ گے، یا مشکل کے دنوں میں اپنے رب پر یقین رکھ کے، اپنے رب کے اوپر کامل ایمان رکھ کے اپنے آپ کو صبر سے روکو گے، ہمت سے روکو گے اور اس مقصد کے لیے لگے رہو گے جس مقصد کی طرف تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اب وہ مشکل خواہ کاروبار کی ہے، اب وہ مشکل شاید جسم کی پریشانی کی ہے، اب وہ مشکل چاہے مالی پریشانی کی ہے، اب وہ مشکل چاہے مذہب کی ہے، چاہے سیاست کی ہے۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ مشکل میں بدنامی حاصل کرنی ہے یا پھر اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ قائم کرنا ہے۔